چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی آزاد ہو، غلام نہ ہو، یعنی جو مسلمان عورت ہے یا مرد ہے تو وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اگر اس نے غلامی کی حالت میں حج بیت اللہ کر لیا اور بعد میں اس کو آزاد کر دیا گیا اور پھر اس کے اوپر جو ہے حج فرض ہوا، تو یہ پہلے والا حج دوسرے حج کو کفایت نہیں کرے گا، بلکہ نئے سرے سے اس کو حج کرنا پڑے گا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو۔ یہ جو ہم سب شرائط کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی جو سفر وہ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے لیے اس کے پاس نان و نفقہ ہو، جسمانی طور پہ بھی وہ مضبوط ہو، سفر کر سکتا ہو، اور مالی طور پہ بھی وہ مضبوط ہو، اور اس کے پاس جو ہے آنے جانے کا خرچ ہو، پیچھے جو اپنی فیملی ہے گھر میں بھی خرچہ دے کر جائے، مطلب راستہ بھی پر امن ہو اور وہ آدمی بھی مطمئن ہو، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ جائے گا حج بیت اللہ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے جو خود تو مالدار ہے لیکن جسمانی طور پہ وہ کمزور ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ کسی ایسے شخص کو منتخب کر دے جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو۔ ایک صحابیہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو ہے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو والد ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے لیکن اس کے اوپر حج فرض ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ یہ ابن عباس راوی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کی طرف سے حج کر لیں۔ پھر اسی طریقہ سے ایک اور آدمی کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، تلبیہ پڑھ رہا تھا لبیک ان شبرمہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شبرمہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہے، جو راوی وہ ترجمہ کرتے ہیں میرا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے پہلے حج کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے پہلے حج تو نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پہلے تم اپنے لیے حج کرو، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ دار یا بھائی کی طرف سے حج کرو۔ تو اس سے ایک یہ بھی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے حج بدل کروانا ہے تو وہ کسی ایسے شخص کو منتخب کرے جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو، اس کے بعد جو ہے وہ مطلب اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ اور اس میں جو چھٹی شرط ہے وہ ہے عورت کے لیے کہ جو عورت ہے وہ بغیر اپنے محرم کے سفر نہ کرے، چونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کہ عورت جو ہے کسی عورت کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ جو سفر ہے وہ اپنے ذی محرم یا خامد کے بغیر طے کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو اس لیے جو عورت ہے وہ اگر حج پہ جانا چاہتی ہے یا عمرے پہ جانا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا بھانجا ہو، اس کا بھتیجا ہو، یا پھر جو ہے اس کا والد ہو، اور اسی طریقہ سے یا اس کا جو شوہر ہے وہ ہو، مطلب اس کے جو ذی محرم ہیں وہ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، غیر محرم جو ہے وہ نہیں جا سکتے شوہر کے علاوہ۔ تو اسی طریقہ سے جو ہے فرمایا کہ جب یہ بات ہو رہی تھی اس وقت ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج تو فرض ہے، کیا ہمارے اوپر ہر سال میں ہر حج فرض ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مطلب خاموشی اختیار کی۔ جب تیسری بار انہوں نے پوچھا تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا نعم یعنی جی ہاں تو حج تمہارے اوپر فرض ہو جاتا،
وَلَا مَسْتَطَعْتُمْ، اور تم لوگ جو ہے اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اور حج کی جو فرضیت ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلام کا رکن ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا، پس تم حج کرو۔ تو یہ جو 5 شرائط ہیں، اور جب عورت کو ساتھ ملا لیں گے تو عورت کے لیے 6 شرطیں ہو جائیں گی۔ ان کے ساتھ جو ہے جب آپ ان کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ جو ہے حج کریں، اور حج کرنے میں تاخیر مت کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس مرد و عورت کے اوپر حج فرض ہو جائے، یعنی جو پہلے بتائی ہیں چیزیں وہ سب اس میں پائی جائیں، وہ صاحب استعداد بھی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ حج کرنے میں جلدی کرے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مریض بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی راستے میں کسی کے ساتھ دشمنی پڑ جائے، اور اللہ نہ کرے وہ دین سے بھی پھر سکتا ہے، گمراہی میں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے ابو داؤد میں اور البانی میں کہ وہ تو جو شخص مطلب حج میں لیٹ کرتا تو اس کے اوپر جزیہ رکھ دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کیوں ایک فرض کو مؤخر کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں شرعی احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔